کہ نظام کون تبدیل کرے گا؟ اس کے لیے میں جماعت کے کارکن کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے بڑے تجربات کیے. ہم نے پاکستان قومی اتحاد میں شرکت کی، اس لیے کہ اصغر خان صاحب نے قرآن کریم اٹھایا تھا جلسے میں کہ اگر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم اس قرآن کا نظام نافذ کریں گے. ہم نے نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا، اس لیے کہ شریعت کی بات کرتے تھے، نظام مصطفیٰ کی بات کرتے تھے. اور 1991 میں جب شریعت بل پاس ہوا اور اس نے شریعت کے بارے میں اچھے کلمات ادا کیے تو ہمارے اجتماعات میں کچھ لوگ رونے لگے کہ کاش آج مولانا مودودی صاحب زندہ ہوتے اور یہ دن بھی دیکھتے کہ وزیر اعظم صاحب نے شریعت کی بات کی. ہم نے متحدہ مجلس عمل بنائی. ہم خیبر پختونخوا میں 4 سال سے زیادہ عرصہ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلوط حکومت میں رہے، لیکن ان تمام تجربات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب کے لیے ایک خالص جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، وزارتوں کے مفادات کی بنیاد پر نہیں. اور ایک مشکل راستہ ہم نے اختیار کیا کہ ایک طرف ایک پاپولر پی ڈی ایم ہے، دوسری طرف ایک پاپولر پی ٹی آئی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب ایک ہی در کے ملنگ ہے. گزشتہ 4 وزرائے خزانہ اسد عمر صاحب کو دے کے، حفیظ شیخ صاحب کو دے کے، حماد صاحب کو دے کے، شوکت ترین صاحب کو دے کے اور موجودہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو دے کے حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا دورہ اسی چوکٹ کا کیا جس کا نام IMF ہے، جس کے دروازے پر سجدہ ریز ہو گئے. تو سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کیا اس کے مطابق متبادل کوئی نظام موجود نہیں ہے؟ میں بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں اور اپنے صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. خیبر بینک کے تحت بینکاری شروع کر کے 24,000 لوگوں نے، شیخ صاحب 24,000 لوگوں نے سودی کاتے چھوڑ کر اسلامی بینکاری میں شرکت کی اور ہمارا صوبہ اس کے نتیجے میں قرض سے نجات. لیکن جب تک اسلام آباد ٹھیک نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے خانوں میں کوئی روشنی آ بھی جائے تو منور صاحب فرماتے تھے کہ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، اگر کسی ایک جگہ روشنی ہو بھی جائے تو طوفان اتنا تیز ہے کہ اس روشنی کو بجا دیتے ہیں. اس لیے ایک بین الاقوامی اور ملکی سطح پر انقلابی تحریک کی ضرورت ہے. ہمیں بالکل اس نعرے کو عملی جامہ پہنانا ہوگا کہ لا شرقیہ لا غربیہ. ہم نے کسی کے ساتھ نہیں جانا ہے، ہم نے اپنے صراط المستقیم پہ جانا ہے. اقبال کا یہی پیغام تھا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانہ تو کیتی بھی تو باران بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، وائی نادانی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، شعلہ بن کر پونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو خود غارت گرے باطل بھی تو.